اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ 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 بولو اللہ 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 اللہ۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، 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 مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ مل کے پڑھ لو اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ اللہ 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 اللہ، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اللہ 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 بولو اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ اللہ اللہ پشت پر ڈھلکا تیرا انوار شملہ نور کا۔ اللہ 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 بولو اللہ اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اللہ 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 اللہ، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا،
سے ہے الہ بول بالا نور کا اللہ 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 ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا اللہ 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 ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلے جانور کا اللہ 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 صبح طیبہ بٹتا ہے باڑا نور کا اللہ 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 جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے دو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ 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 نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا اللہ 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 نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا اللہ 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 اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اللہ 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 اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ پڑھ قصیدہ نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا نعرہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم. انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فأنفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف بآواز بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ پھر محبت دے نال پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا مراد المشتاقین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ ربیع الاول شریف ختم ہویا تو ماہ ربیع الثانی شریف آ گیا. اللہ رب العزت نے ساڈے تے کرم فرمایا کہ جس طرح سانو رسول اعظم دا ذکر کرنا نصیب ہویا، اسی طرح غوث اعظم دا ذکر کرنا اور سننا بھی نصیب ہویا. ساڈا اہل سنت دا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ نسبت وچ بڑی عظمت ہے، نسبت وچ بڑی عزت ہے. مہینے دی نسبت رسول اعظم نال ہو گئی تو او ربیع الاول کہلایا، یعنی پہلی بہار. ربیع کہندے نے موسم بہار نو، تو ربیع الاول پہلی بہار. رب نے دس دیتا میرے محبوب دی نسبت اگر مہینے نال ہو جائے نا تو وہ مہینہ ہی شان پا جاندہ. ربیع الاول پہلی بہار. ربیع الاول شریف ختم ہویا تو ربیع الثانی آ گیا، یہ معنی ہے دوسری بہار. تو اللہ رب العزت نے اس مہینے نو نسبت دے دیتی غوث اعظم نال. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث اعظم دی ولادت تے حضرت ابو صالح جنگی دوست نو آ کے جڑی مبارک دیتی سی نا، اس مبارک وچ بھی حضور نے فرمایا سی ابو صالح اللہ نے تینوں وہ بیٹا عطا کیتا کہ جڑا میرا بھی محبوب ہے تے اللہ دا بھی محبوب ہے.
جڑا بیٹا رب نے تینوں بخشے ہے وہ میرا بھی محبوب ہے، اللہ دا بھی محبوب ہے، اور تیرا بیٹا اتنی شان والا ہے جس طرح نبیاں تے رسولاں چ میں سردار ہاں نا، اسی طرح ولیاں تے کتباں چ وہ سردار ہوئے گا۔ تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے غوث اعظم نو عزت ملی۔ ساڈا عقیدہ کائنات دیاں ساریاں عزتاں مصطفیٰ دے دم کرم نال نے۔ نبی کریم سرور عالم عزتاں دا مرکز و محور نے، اسی دریا سے یہ نہریں ہوئی جاری ساری۔ اللہ نے جنہوں بھی عزت دیتی مصطفیٰ دے وسیلے اور صدقے نال دیتی۔ تو ربیع الاول دا مہینہ نسبت سرکار پا گیا، ربیع الثانی دا مہینہ نسبت غوث اعظم پا گیا، دوویں مہینے شان والے بن گئے۔ ہر ولی جس نو اللہ مقام ولایت تے عطا کردا ہے او دے کولوں کچھ نہ کچھ کرامات دا ظہور ہوندا ہے۔ معجزہ اور کرامات، اس دی تعریف ہی یہ ہے کہ جتھے عقل عاجز آ جائے، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ معجزے دی تعریف کی ہے کہ جڑی بات عقل وچ نہ آوے او دا ظہور نبی کول ہو جائے۔ جتھے عقل دی بس ہو جائے اوتھے معجزہ شروع ہوندا ہے۔ ایک من دودھ اگر ایک پیالے آ جائے تو پھر اے نبی ہوئے تے معجزہ کہلاؤں۔ اگر ولی من دودھ نو پیالے چ لے آوے تو دی کرامت کہلائی۔ اس قسم دے واقعات دا ظہور اگر غیر مسلمہ کول ہوئے تو انہوں استدراج کہندے ہیں۔ کچھ غیر مسلم بھی ایسے گزرے نے کافر کے جنہاں نے بڑی محنت کیتی ہے، کمائی کیتی ہے، چلے کیتے نے، اس تو بعد انہوں نے اس قسم دے علوم حاصل ہوئے۔ اگر کسے کام دا ظہور رب کول ہوئے تے او قدرت کہلائے گا۔ یہ باتاں ذہن نشین رکھو۔ کسے مردے نو زندہ کرے اللہ تے اللہ دی قدرت ہے۔ اگر مردے نو زندہ کرے نبی تے ہوئے گا رب دے کرم نالی، مگر وہ نبی دا معجزہ کہلائے گا۔ اور اللہ دا ولی دعا کرے اور مردہ زندہ ہو جائے تے ولی دی کرامت کہلائے گی۔ زندگی پھر بھی اللہ ہی دے گا۔ کوئی نبی ولی غوث کتب اپنی ذاتی طاقت نال کچھ نہیں کر سکتے، سب او دے محتاج نے۔ ساڈے اہل سنت تے الزام آندا ہے دیکھو جی نبیاں ولیاں نو خدا نال ملا دیندے نے، واللہ ایسی بات نہیں۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات اللہ دی محتاج ہے۔ نبی کس دے محتاج نے؟ اللہ دے۔ رسول کدے محتاج نے؟ اللہ دے۔ ولی غوث کتب کدے محتاج نے؟ اللہ دے۔ اسی کدے محتاج ہاں؟ اللہ دے۔ سب اللہ دے محتاج نے۔ مگر نبیاں تے ولیاں دا رب نال کوئی تعلق ایسا ہے، کوئی دوستی اور پیار ایسا ہے کہ جدو او کچھ کہہ دیندے نے اللہ پھر انہاں دی بات نو موڑدا نہیں، اللہ اسی طرح کر دیندا ہے۔ رب کولو کام ہوئے تے قدرت، نبیاں کول ہوئے تے معجزہ، ولیاں کول ہوئے تو کرامت۔ بلا شبہ تمام علماء نے، علماء دیوبند نے بھی لکھے ہے کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی وہ نے کہ جنہاں دی کرامات حد تواتر تو زیادہ نے، بے شمار کرامات نے والی بغداد رضی اللہ تعالی عنہ دیاں۔ اور آپ نے اپنی کرامات نے دسیا کہ کملی والے سچ کیا سی، جویں نبیاں وچ کملی والا سردار ہے میں اللہ نے ولیاں چ مینوں سرداری عطا فرمائی۔ میں نے آپ حضرات دے سامنے قرآن حکیم دی جس آیہ پاک دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، انہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ اپنے کمالات دا معجزات دا اعلان کیتا، اور قرآن پاک
عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو خطاب کیتا تے اپنیاں 5 شاناں دسیاں. معلوم ہو گیا اللہ کسی نو کوئی شان دے او دا اظہار کرنا یہ نبیاں دی سنت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا, سنو اللہ دا قرآن, اس ضمن وچ میں اولیاء اللہ دی زندگی وال آ رہے ہیں. کیا خطاب کیتا؟ اللہ دا پاک قرآن. تیسرا پاک السلام علیکم نہیں, کیوں نہیں سندا نہیں پہ اندر سندا ہے, کیونکہ انہوں جواب دین دی اجازت نہیں. سلام انہوں دیو جڑا سنے بھی تے جواب بھی دے. ہائے ہائے, سلام انہوں دیو جڑا سنے بھی تے جواب بھی دے. جے سندا نہیں تے سلام نہ دیو, جے جواب نہیں دے سکدا تے سلام نہ دیو. میں ہاتھ جوڑ کے کہنا تواڈے ایمان دے دروازے تے دستک دے کے 5 وقت نماز وچ کہنے ہو السلام علیکہ ایھا النبی. جے مدینے والا سندا نہیں تے سلام کیوں, جے جواب نہیں دیندا تے سلام کیوں؟ خدا دی قسم ہے ساڈا نبی سندا بھی ہے جواب بھی دیندا ہے. اور نبی تے نبی رہا, نبی دے نوکر غلام حضور فرماندے نے قبراں وچ جاؤ قبرستان تے سلام آکھو, کیونکہ تہاڈا سلام بھی سندے نے جواب بھی دیندے نے, مگر تسی انہاں دا جواب سن نہیں سکدے. کیوں؟ وہ عالم برزخ وچ ہے, اور برزخ دا معنی ہے پردہ. اگر تسی قبراں والے نال گفتگو کرو, پوچھو تیرے تے کی گزری, وہ دسے مینوں عذاب ہو رہا ہے, مینوں تکلیف ہے, میں بڑا پریشان ہاں, بڑی کٹ پیندی ہے, بڑے فرشتے تنگ کردے نے. پھر اس طرح دنیا دا نظام نہیں چلے گا نیکی اور برائی دا. یؤمنون بالغیب, غیب تے ایمان لے آنا ہے. اللہ فرماندا ہے وہ جواب دیندے نے مگر تسی سن نہیں سکدے, اس واسطے کہ وہ برزخ ہے. انہاں دی حالت دا تھانوں پتہ نہ لگے. تانوں نبی دے فرمان تے ایمان رکھ کے عمل کرنا چاہیے تاکہ پتہ لگے عذاب کی ہوندا ہے تے ثواب کی ہوندا ہے. یؤمنون بالغیب. اللہ اکبر. تو میں دور نکلا عرض کر رہا سا کہ سن دے تے مردے بھی ہیں, تے تسی زندہ بیٹھے ہو اس واسطے میں تھانوں سنانا چاہنا تے تھوڑی سبحان اللہ سننا چاہنا. فائدہ بھی تہاڈا ہے, مینوں اتنا فائدہ ہے مینوں بھی ثواب ملے گا کہ میرے کہن تے تسی سبحان اللہ آکھو گے تے سب دیاں جھولیاں بھریاں. جے تہاڈی سبحان اللہ نال میں بخشیا جاواں تے کوئی گھاٹے دا سودا ہے, جے میری اپیل تے سبحان اللہ کہہ کے تسی بخشے دو کوئی گھاٹے دا سودا ہے. بس سبحان اللہ دا تیل پاؤ تے گڈی چلاواں گے, پنڈی تو جو پہنچ جاواں گے مصطفیٰ دے مدینے. فرمایا انی اخلق لکم من الطین. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تواڈے واسطے بنانا ہے مٹی چوں. میں تواڈے واسطے انی اخلق لکم, بے شک میں تخلیق کرنا ہے, میں بنانا ہے, لکم تواڈے واسطے. کی کہیت الطیر, پرندے دی مورت. میں تواڈے واسطے پرندے دی مورت بنانا ہے. کدے واسطے؟ تواڈے واسطے. جڑا پیغمبر دا اے جملہ ہے نا ایک قابل توجہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ کہہ کے کہ تواڈے واسطے بنانا ہے, یہ دس دیتا کہ لوگو اسی نبی دنیا چ پرندے بنانے واسطے نہیں آئے, اسی تے بندیاں نو رب نال ملان واسطے آئے ہیں. اسی اللہ دی توحید دا درس دینا آیا, رب دا تعارف کرانا آیا, نبی پاک دا پیغام دینا آیا, اپنا مقام سمجھانا آیا, نبی دی بات تواڈے تک پہنچانی ہے, اپنا قول تواڈے تک پہنچانا ہے. اسی اس واسطے نہیں آئے کہ پرندے بنائیے. اخلق لکم, تواڈے واسطے بنا رہے ہیں. کیوں؟
ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਨਬੀ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਆਖੇ ਨਬੀ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन कहय्यति तैर, बेशक मैं तुहाडे वास्ते मिट्टी विचों परिंदे दा बुत बनाना है, मुजस्मा बनाना है, हैत बनाना है, मूरत बनाना है परिंदे दी तुहाडे वास्ते मिट्टी विचों। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये जुमला कह के ते खामोश हो जाते तो अजकल दियां कुछ गुस्ताखा ने कहना सी ये ईसा अलैहिस्सलाम दा कोई थोड़ा ही कमाल है जी कि परिंदे बनाते हैं। गुजरात चले जाओ, गुजरात शहर के सारे कुम्हार काम ही ये करते हैं, कोई तोते बनाता, कोई बिल्लियां बनाता, कोई चिड़ियां बनाता, दुकाना भरी हुई ने। ये मिट्टी के परिंदे बनाना कोई कमाल थोड़ा ही है, ते गुजरात के कुम्हार भी कर लेंदे ने। ईसा अलैहिस्सलाम नूं पता सी ये बदतमीज भी पैदा होणगे, आपने फरमाया परिंदे बनाना कमाल नहीं, दम करके उड़ाना कमाल है। मैं मिट्टी विचों ना परिंदे दे बुत बनाना है, मूर्त बनाना है। जदों बन जाए तो की करना, फिर मैं उहदे च दम करना, दम करना। लोगों जब तक मैं दम नहीं करता वो बुत दा बुत रहिंदा है, जदों नबी दा दम हो जाए फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, फिर अल्लाह दे इज़्न नाल परिंदा बन के उड़दा है। अल्लाह ने फरिश्तियां नूं इरशाद फरमाया, बड़ी तवज्जो नाल मेरी बात सुनो, अपने अकायद दुरुस्त रखो। अल्लाह ने फरमाया ओ फरिश्तियों इज़ा सव्वैतहू, जदों मैं आदम नूं बना सवार लवां, मैं अग पानी मिट्टी हवा चार चीज़ां कट्ठियां कीतियां ने, चारे चीज़ां एक दूसरे दी मुखालिफ ने, मैं मुखालिफ चीज़ां कट्ठियां कीतियां ने। अरबा नासिर, मैं आदम दा बुत पिया तैयार करना है, मुजस्मा पिया तैयार करना है। जदों मैं तैयार कर लवां, इज़ा सव्वैतहू व नफ़ख़्तु फीहि मिन रूही, फिर मैं आदम दे मुजस्मे च दम करां, रूह फूका, दम करा, फूक मारा। फरिश्तियों पता है फिर तुसा की करना, जब तक मैं दम न करा बुते मुजस्मा, जदों मेरा दम हो जाए फ़क़ऊ लहू साजिदीन, फिर दम वाला इतना अजीम हो जाएगा तो सारे उन्होंने सजदा करना। अल्लाह पिया कहता है, रिवायत नहीं पढ़ रहे, आयत पढ़ रहे हैं। फरिश्तियों दम वाला फिर इतना बुलंद हो जाएगा, इतनी शान वाला बन जाएगा, तुसा उहदे अगे सजदा करना। मैं की करा, मैं उहदे विच रूह फूका, व नफ़ख़्तु फीहि मिन रूही, मैं अपनी रूह फूका। रूह किस नूं कहंदे ने? जान। फलां आदमी दी रूह परवाज कर गई, की मतलब है जान निकल गई। रूह कहंदे ने जान मकाने जाके वो उथों नस गया। दूसरे पिंड जाके कहने लगा मेरे दम विच इतना कमाल है, मैं फूक मारा तो बड़े तो बड़ा ताला बगैर चाबी दे खुल जाता है। लेकिन मुनादी कर दो सारी दुनिया इकट्ठी होवे, इलाका सारा इकट्ठा होवे, तो मैं फिर फूक नाल ताला खोलांगा। उन्हें आख्या भाई कमाल है, ताले कदे दम नाल भी खुले ने। उन्हें एक बड़ा सारा ताला लिया के लगा दिता, गिरां विच मुनादी कर दी, देहाती बंदे सारे इकट्ठे हो गए जी। हूँ सामने आके जी कुल शरीफ 3 बारी पढ़ के फूक मारी, हूँ ताला कितने खुले जी।
انہیں 3 واری پھر کل پڑیا، پھر پھوک ماری، تالا کتنے کھلے؟ کہنے لگا پتہ نہیں کوئی وضو چ کمی رہ گئی ہے، تازہ وضو کر کے آ، کہنا ٹھہرو بس میں ہونے آنا بس کھلے، تازہ وضو کیتا پھر پھوک ماری، تالا نہ کھلیا۔ انہیں تو کوئی 100 واری پڑھ چھڑیا کل شریف، تالا نہ کھلیا، انہیں مار مار کے وہ جوڑ جوڑ کھول دیتا۔ وہ بھائی مان پورے پنڈ نوں تو وقتا پایا ہے، کہ میں دم کر کے تے میں تالا کھول دیاں گا، میں بکواس کردا سی، ساری دنیا نوں تو پریشان کیتا۔ مار کھا کے اتھوں نکلیا اور حضرت بابا جی دے خدمت چاہ گیا۔ کہنے لگا پیر صاحب تساں کہ اسی 3 واری کل شریف پڑھ تے تالا کھول، تے میں دم کر کے کھولیا تالا کھل گیا۔ حضرت صاحب میں تے کوئی 100 واری کل شریف پڑھی ہے، وضو بھی میں کوئی 2-3 واری کیتا ہے، لیکن تالا ہلیا بھی نہیں کھلنا، کی سی ہلیا بھی نہیں۔ حضرت تساں کل شریف ہی آکھی سی نا؟ فرمایا ہاں کل شریف ہی آکھی سی۔ انہیں آکھیا تواڈے کہن تے 3 واری پڑھی تے کھل گیا، تے میں اپنے 100 واری کو پڑھی ہے تے نہیں کھلیا۔ تے بابا جی نے مسکرا کے فرمایا او عقل دے آندھیا، کلام ربانی ہوئے مگر زبان بھی تے فریدانی ہونی چاہیے دی ہے۔ خدا دے کلام وچ اثر ہے مگر تیرے کول فرید والی زبان تے نہیں سی نا۔ ہائے ہائے۔ اچھا بھئی ایمان نہ دسو، یہ جڑا LG دا کارتوس ہے یہ کی کردا ہے؟ یہ جنوں مارو مر جاندا ہے۔ LG دے کارتوس دا کمال ہے وے کہ جس نوں مارو مر جاندا ہے، حیوان ہوئے بھاویں انسان ہوئے انہوں مار چھڑدا۔ اور LG دا کارتوس کتنی قیمت دا ہوئے گا؟ ہن تے بڑا زمانہ ہویا میں نہیں خریدیا، لیکن 30-40-50 روپے دا ہوئے گا۔ اور بندوق کتنی قیمت دی ہوندی؟ 2000 4000 10,000 50,000 لاکھ روپیہ مختلف بندوقاں دیاں قیمتاں نے۔ ہن بندہ سوچے با کارتوس نے بندہ مارنا ہے تے اے ملدا ہے 50 روپے دا، تے میں ایویں 50,000 روپیہ بندوق تے بھرنا ہے، حکے دی نالی چ رکھ کے پچھو ٹھوکر مارے، بندہ مر جائے گا، آپ مر جائے گا، گولی اگے نہیں جائے گی، اپنا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ نہیں جی بندوق دی نالی جو چلے ہے تے حکے دی نالیاں تے دوویں نے، میں کیا ٹھیک نے، پر بندوق دی صاف نالی اور ہوندی ہے، حکے دی گندی نالی اور ہوندی ہے، تیرا بھڑا منہ ہو رہے، غوث جلی دا منہ ہو رہے۔ کارتوس دے کمال دا انکار نہیں، قرآن دے کمال دا انکار نہیں، پر جدو قرآن کسے ولی دے منہ چو نکلے گا، ایک کو پھوک مارے گا تے بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو قرآن نے دس دیتا کہ پھوکاں وچ زندگی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قوم نے آکھیا کہ یا نبی اللہ سانو معجزہ دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا تسی کی معجزہ ویکھنا چاہندے ہو؟ انہاں آکھیا جی تسی چمگادڑ بناؤ، چمگادڑ، کیونکہ باقی پرندے نال مختلف ہوندی ہے، ایک تے اے دودھ بھی دیندی ہے، یہ بچے دودھ پیندے نے۔ چمگادڑ دے باقی پرندے دے دند نہیں ہوندے، چمگادڑ دے دند بھی ہوندے نے۔ ایکو جی بڑی ہے پر ہسدی بھی ہے۔ یعنی پیغمبر نے معجزہ دکھایا، ایسی چیز بڑھائی جڑی اوپری سی، نویں شے سی، دند بھی نے، ہسدی بھی ہے، دودھ بھی دیندی، بچے بھی دیندی ہے۔ اللہ دے نبی نے چمگادڑ نو بڑھایا، بڑھا کے وچ پھوک ماری، فرماندے نے فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اجازت میرے رب دی سی، رب نے آخیا کر لے مار پھوک، جانتے میں پانی ہے میں پا دیا۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا دوسرا کمال بیان فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام جس دور آئے سن، اس دور وچ حکیمہ طبیباں دا دور سی، بڑے بڑے معالج سن، بڑے بڑے علاج کرنے والے، بڑے بڑے ٹاپ دے حکیم سن۔ عیسیٰ علیہ السلام نے
اسے دور دے ماحول دے مطابق اپنا معجزہ دکھایا. فرماندے نے مٹی دا پرندہ بنا کے دم کر کے میں اڑانا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ فرماندے نے مادر زاد اندھیاں نو میں اکھاں دینا. مادر زاد اندھے اکمح یہ جڑے اسی عام نابینے دیکھنے ہیں نا انہاں دی اکھاں ہوندیاں نے وچ نظر نہیں ہوندی انہاں نو نابینا کیا جاتا. اکھاں ہیں اندر ڈیلے بھی ہیں مگر وچ نظر نہیں بیٹری ختم ہے. اکمح اکما اس اندھے نو کیا جاندہ ہے جدی اکھاں دا نشان ہی نہ ہوئے. صدر ایک ضعیف بابا منگدہ ہوتا ہے وہ دی اکھاں دا نشان ہی کو نہیں سب گوشت ہی گوشت ہے. میں انہوں ویکھنا تو پھر میں اکما وال میری نظر جاندی ہے. اندھا وہ ہوتا ہے جدی اکھاں ہوندیاں نے نظر نہیں ہوندی. اکما وہ اندھا ہوتا ہے جدی اکھاں دی تھاں ہی نہیں ہوندی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو دنیا دے حکیمو تسی انہاں دیاں دا علاج کر دے ہو جنہاں دی اکھاں ہوندیاں نے نظر نہیں ہوندی پھر بھی نظر نہیں آندی. میں رب دا نبی ہاں میرا کمال ویکھو میں اکما دا علاج کرنا اکھاں بھی دینا نظر بھی دینا. توجہ ہے نا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ برس والے مریض جزام والے کوڑ والے مریض جنہاں دے جسم سے کوڑ نکلے ہیں برس دے مریض نے میں انہاں نو بھی ٹھیک کرنا. کوڑیاں نو ٹھیک کرنا اندھیاں نو اکھاں بھی دینا نظر بھی دینا. 3 کمال. چوتھا کمال اللہ دے نبی نے کی فرمایا فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ دے اذن نال میں مردیاں نو بھی زندہ کرنا. اللہ دے اذن نال میں مردیاں نو بھی. حضرت واب فرماندے نے عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردیاں نو زندہ فرمایا. ایک آپ دا بڑا عقیدت مند سی کافی دور رہندا سی. آپ نو پتہ چلیا کہ وہ شدید بیمار ہے. آپ اس نو دیکھن واسطے چل پئے. کوئی 3 دنوں دی مسافت سی. آپ ادھروں چلے ادھروں فوت ہو گئے. جدوں دے گھر پہنچے تو پتہ چلیا کہ وہ تے فوت ہو گئے. اس دی والدہ بڑی روئی اے اللہ دے نبی میرا اے بیٹا سی میرے ویڑے دی بہار سی میری زندگی دا اے تے چین تے قرار سی مر گیا. آپ نال بڑا پیار کردا ہوندا سی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا مبارک اس دے جسم تے مار کے فرمایا قم باذن اللہ اٹھ. وہ 3 دن پہلے مریا ہویا اٹھ کے بیٹھ گیا. اسی طرح ایک اور لڑکی فوت ہوئی عیسیٰ علیہ السلام نو دسیا گیا آپ گئے اور آپ نے اس نو بھی زندہ فرمایا. سام بن نوح حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا. نوح علیہ السلام دا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام دے زمانے دے قریب ہے اور عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ تے نبی پاک دے قریب ہے. درمیان بھی سارے نبیاں دی قطار تے 1,24,000 نبی تے رسول ہزاراں سال نے درمیان ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کسے آکھیا کہ سام بن نوح نو زندہ کرو. آپ نے فرمایا چلو قبر دسو کرنے ہیں کچھ. سام بن نوح دی کہ ہزاراں سال ہو گئے نے اس دنیا تو گیا ہے. لوگوں تنوں کی پتہ ہے نبیوں نو رب نے کی شان دیتی تنوں کی پتہ ہے انہاں دی زبان وچ کی اثر ہے. سیدنا نوح علیہ السلام نے قبر کول کھلو کے فرمایا قم باذن اللہ
ہزارہ سال پہلے مریا ہوا سام کھڑا ہو گیا. جدو کھلوتا تو بڑا پریشان سی, انہیں سمجھیا قیامت آ گئی. ہزارہ سال جو گزر گئے سن کہ سورہ اسرافیل پھونکیا گیا, مردے زندہ ہو گئے نے. گھبرا کے اٹھیا, کہنے لگا قیامت آ گئی ہے. فرمایا قیامت نہیں آئی, میں اللہ کا نبی عیسیٰ ہاں, میں تینوں زندہ کیتا ہے. سام رو کے کہنے لگا یا نبی اللہ مہربانی کرو, میں اسی حالت پھر مر جاواں اس واسطے کہ موت دی سختی میں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا. دوستو, موت دیاں گھڑیاں بڑیاں سخت ہوندیاں. نبی پاک فرماندے نے کئی سال قبر بھی جا کے بھی موت دی تلخی ختم نہیں ہوندی. دنیا دا پانی پی رہے دی پیاس نہیں بوئی دی موت دی. اللہ موت دیاں سختیاں کو محفوظ رکھے. سام کہنے لگا حضرت مہربانی کرو, میں دوبارہ موت دی تلخی نہیں لینا چاہتا, بس میں ہونی پھر لیٹ جاواں. فرمایا چل لیٹ جا. مگر نبی نے دس دتا, رب نے مینوں کمال عطا کیتا ہے, میں چاہواں تے ہزارہ سال پہلے مرے ہوئے نوں بھی زندہ کر سکا. موت دی فکر کرو. حادثاتی زمانہ, ساڈا ملک تے دہشت گردی دی زد وچ. ہن تے سچی بات ہے, میں جدوں بھی واز کرن واسطے جانا ہے یا گھروں نکلنا ہے تو بچیاں نوں کہنا ہے خدا حافظ, پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا. واپس آواں گا پتہ نہیں گھر سلامت ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا. کی ہو گیا ساڈے ملک نوں؟ ساڈا رب ساڈے تے ناراض ہے, ساڈا نبی ساڈے تے ناراض ہے, ساڈی بد اعمالیاں دی وجہ تو ساڈا رسول ساڈے تے ناراض ہو گیا. 35-40 لاکھ بندہ حج کردا ہے, دعاواں منگدا ہے, قبول ہی کوئی دعا نہیں ہو رہی. امام کعبہ 1.5 2 گھنٹے رو رو کے زاریاں کردا ہے, کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ ساڈا رب ناراض ہو چکا ہے. جس بغیرت دی بیٹی ننگے سر بازار پھر دی ہوئے, اس تے رب کدوں راضی ہوئے. جڑا بھائی بغیرت اپنی بہن نال بیٹھ کے ٹی وی تے فلماں تے ڈرامے ویکھ کے, اس تے رب کدوں راضی ہوئے. رب نو راضی کرو, توڑ دیو ایسا چیزاں نو جنہاں وچ رب دی ناراضگی ہے. شکلاں بنا لو محمد عربی دیاں, اپنے آپ تے محمدی چھاپ لا دیو. قیامت قریب ہے, کوئی پتہ نہیں موت کس رنگ وچ آئے گی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دے وصال تو بعد 12 سال تو بعد کسی نے آپ نو خواب وچ ویکھیا. کتنے سال تو بعد ویکھیا فاروق اعظم پسینہ پسینہ نے. انہیں آکھیا یا امیر المومنین تواڈے متھے تے بڑا پسینہ ہے. فرمایا ہن حساب دے کے فارغ ہوئے. 12 سال گزر گئے. یہ کون حساب دیندا رہیا جہدے کرتے تے 7 ٹاکیاں کپڑے دیاں لگیاں ہوندیاں سن, چمڑے دیاں ٹاکیاں ہونیاں, جہاں عدل پوری کائنات وچ مشہور ہے. فرماندے نے ہون حساب تو فارغ ہوئے ہیں. حضور کی بنی؟ فرمایا اللہ نہ کرم میں مصطفیٰ دے صدقے میں پاس ہو گئے, پر 12 سال حساب دے دیا لنگی. اپنے اپنے گریبان میں جا کے ویکھو ساڈے کرتوت ساڈے اعمال کتنے برے نے. سانو حساب دینا پیا تے کی ہوے گا. اللہ محبوب دے صدقے بیڑا پار کرے, موت دیاں تلخیاں کو خدا محفوظ رکھے. عیسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ دے اذن نال میں مردیاں نو زندہ کرنا ہے. حضرات محترم, قرآن پاک پڑھ کے ویکھو, یہ جڑا دعویٰ عیسیٰ علیہ السلام نے کیتا ہے, یہ دعویٰ تے نمرود نے بھی کیتا سی. ابراہیم علیہ السلام نال نمرود دا مناظرہ ہویا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب دی عظمت بیان کردیاں فرمایا میرا رب وہ ہے ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جڑا ماردا بھی ہے تے زندہ بھی کردا. نمرود نال مناظرہ ہو گیا. قرآن کہتا ہے نمرود نے آکھیا قال انا احیی, میں زندہ کرنا ہے, وہ امید میں بھی مارنا.
نمرود نے آخیا میں زندہ بھی کرنا میں ماردا بھی ہوں. آپ نے فرمایا تو کیویں زندہ کرنا تو کیویں مارنا؟ وہ کہنے لگا 2 قیدی لے آؤ جیل چوں. ایک وہ قیدی جنہوں اج سزائے موت ہونی ہے، اللہ اکبر. ایک وہ قیدی جڑا بے گناہ ہے ایویں جیل وچ پایا گیا ہے. دونوں قیدی آ گئے. نمرود کہنے لگا جدا گناہ کوئی نہیں دا سر کٹ دیو تے جنہوں سزائے موت ہونی ہے چلو تینوں زندہ کر دیتا معاف کیتا. ابراہیم علیہ السلام مسکرا پہ فرمایا بے وقوف دیکھو یہ سمجھ دے یہ نام زندگی ہے کہ جنہوں سزائے موت ہونی سی کہندا چل تینوں زندہ کر دیتا چل تو چھٹی موج کر. عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تے نمرود دے اس بکواس دیاں تجیاں اڑا دیں، مگر اللہ دے نبی نے دوسری رب دی شان بیان کی. فرمایا میرا رب ہوئے جڑا سورج نو مشرق والوں چاڑ دے تے مغرب وال ڈوب دے. جے تو رب ہے تے تو مغرب والوں چاڑ. ہائے ہائے. ابراہیم علیہ السلام نے رب دی عظمت تے دلیل کی دیتی جے تو رب ہے تے سورج نو تو مغرب والوں چاڑ. میرا رب مشرق والوں چاڑ دے مغرب وال ڈوب دے. جے تو بھی رب ہے تے تو مغرب والوں چاڑ. فبہت الذی کفر، کفر مبہوت ہو گیا. ہکا بکا شائیں بائیں کی کرے جی کون چاڑے مغرب والوں. بریکٹ وچ بات کہنا چاہنا ہے مگر ابراہیم علیہ السلام نے اے تے آکھیا نا جے تو رب ہے نا تے مغرب والوں چاڑ. ابراہیم علیہ السلام دے نزدیک اگر مغرب والوں چاڑے تے اے چاڑنا رب دا کام ہے. رب تو بغیر کوئی چاڑ نہیں سکدا. صدقے جاواں مدینے والے تیری عظمت تو، صدقے جاواں آمنہ دے لال تیری شان تو. مدت گزر گئی، زمانہ گزر گیا، حضرت مولا علی دی نماز اثر قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا. حیدر کرار نے آکھیا آقا میری نماز قضا ہو گئی ہے. نبی نے گورے گورے ہاتھ چکے اللہم انا علیاً کان فی طاعتک و طاعت حبیبک، یا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. فرد علیہ الشمس، سورج کو واپس بھیج. اللہ نے فرمایا محبوب مینوں کی کہنا ہے، سورج بھی تے تیرا امتی ہے نا، سورج نو حکم دے. نبی نے اشارہ کیتا، ڈبا سورج واپس آ گیا. نبی نے دس دیتا میں ڈبا سورج پیا موڑنا ہے مگر خدا اوے مصطفیٰ میں. نمرود نے کیا انا اخیی، میں زندہ کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا و اخیی، میں زندہ کرتا ہوں. نمرود دے الفاظ بھی نے اخیی میں زندہ کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام دے الفاظ بھی نے اخیی میں زندہ کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا اوے نمرود او تو میرا دشمن ہو کے تے میرے والا کام کرنا چاہنا ہے، یہ دعویٰ کرنا ہے کہ میں زندہ کرنا ہے. مچھر نو آکھیا اے دے نک وچ وڑ جا. لنگڑا مچھر ایک ٹنگ دی ٹوٹی ہوئی سی او نمرود دے نک وچ وڑیا. اللہ نے فرمایا اندر جا کے نا دماغ وچ کھرجلی کر ایک لات نال. وہ کھرجلی کرے نمرود ہاتھ مارے متھے تے مچھر خاموش ہو جائے. ہاتھ چکی ہو پھر اپنی ڈیوٹی شروع کر دے. بادشاہ سی کدے کام نہیں سی کیتا، ہاتھ مار مار کے تھک گیا. ایک سپاہی نو بلا کے کہنے لگا تنخواہ چنگی دیاں گا، روٹی اپنے نال کھلاواں گا، لتر لے کے کھلو جا میرے سر. اللہ نے فرمایا تو ہوویں کون؟ میری صفت تے قبضہ کرنے والا. زندہ کرنا تے میری صفت ہے تے تو میری صفت پہ چرانا ہے. تنخواہ بھی تو دیویں گا تے جتیاں بھی تو کھائیں گا تے تینوں مچھر کو مرواواں گا. میرا سوال ہے وے جیڑا دعویٰ انہیں کیتا سی وہی دعویٰ حضرت عیسیٰ نے کیتا. اللہ نے فرمایا عیسیٰ او تے میرا دشمن ہویا، تو تے میرا نبی ہویا نا، جے تو آکھے تو میں زندہ بھی کر دیاں گا. پتہ لگ گیا من دون اللہ اور ہوتے ہیں، من اللہ اور ہوتے ہیں، نبی اللہ اور ہوتے ہیں، ولی اللہ اور ہوتے ہیں، غیر اللہ اور ہوتے ہیں. غیر نو جتیاں مروائیاں تے اپنے نو آکھیا تو یار ہے، تو آکھے تے میں تیرے کہن تے مردے زندہ کر دیاں گا. ٹھوکر تو مار کے آکھ تے صحیح ذرا. عیسیٰ علیہ السلام نے مردیاں نو زندہ کی تھے. مضمون بہت بکھر گیا، وقت ہو گیا جمعہ دا. ایسے مضمون نو اگلے جمعے تے چلاواں گے
تو میں دساگا کہ قرآن دی روشنی وچ یہ تو پتہ لگ گیا ہے کہ اللہ والے کچھ ایسے ہیں جڑے چاہن تے مردیاں نو زندہ کر سکتے ہیں، جڑے چاہن تے نابینیاں نو اکھاں دے سکتے ہیں، جڑے چاہن تے کوڑیاں دے کوڑ ٹھیک کر سکتے ہیں، جڑے چاہن تے چھپیاں باتاں دا راز کھول سکتے ہیں۔ مضمون جاری ہے، اگلے جمعے آؤ گے تے باقی کہانی سناواں گا، پھر دساں گا جڑا کم بنی اسرائیل دیاں نبیاں کیتا، کملی والے دی امت دیاں ولیاں وہ کم کر کے دکھا۔ اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے، خدا برکت دے، اللہ سب دعا قبول فرمائے۔